सूरतुल बकरा आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फी क़ुलूबिहिम मरद फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। व मिनन नासी, और लोगों में से मन वो भी है, यक़ूलु जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन और हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू उन लोगों को जो ईमान लाए, वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम और नहीं वो धोखा देते मगर अपने ही आप को, वमा यशऊरून और वो शऊर नहीं रखते। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन उनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा तो बढ़ा दिया उन्हें अल्लाह ताला ने बीमारी में, वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब है, बिमा कानू यक्ज़िबून इस वजह से कि वो झूठ कहते थे। वइज़ा क़ील लहुम और जब उनसे कहा जाता है, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में फ़साद बर्पा न करो, क़ालू तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार इन्नहुम हुमुल मुफसिदून बिलाशुबा वही फसाद करने वाले हैं।
وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اب ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، الا خبردار، انہم هم السفہاء، بلا شبہ وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور بڑھا دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہ ان کی تجارت نے انہیں فائدہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل فرمائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور کافروں سے کچھ امن معاہدے کیے۔ پھر مدینہ میں کچھ کافر تھے اور کچھ مسلمان تھے، اور ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں متقین کا تذکرہ کیا اور 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ کر کے ایک تفصیلی تذکرہ کیا ہے ان منافقین کا جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ربط کا کام کرتے تھے، اور مسلمانوں کی جو خبریں ہیں یہ کافروں تک پہنچاتے، اور جہاں ان کو فائدہ ملتا وہاں اپنی ہمدردیاں یہ اپنی پیش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی گواہی دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار بھی کر لیں کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ اپنے اندر کفر کو چھپا کر کے، زبان سے ایمان کا دعویٰ کر کے، اور مسلمانوں سے ظاہری فوائد کو حاصل کر کے انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم نے اللہ کو بے وقوف بنا لیا، اہل ایمان کو بھی ہم نے بے وقوف بنا لیا، اور ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ ہمارے دلوں میں جو نفاق اور کفر چھپا ہے نہ یہ اللہ سمجھ سکا ہے اور نہ ہی ایمان والے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ صرف وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، اور شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ برائی والے کاموں کو انسان کے لیے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نفاق کا اللہ اہل ایمان کو نہیں پتا، اور ہم ان سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہ اللہ سے کر سکتے ہیں نہ اہل ایمان سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کئی سارے منافقین کا تذکرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ تمہاری صفوں میں شامل منافقین ہیں، فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیماری ہے، اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ کفر کو چھپاتے ہیں، اور پھر اس کفر کو چھپانے میں کئی ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو منافق کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی منافق کبھی سچا نہیں ہوتا، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اور منافق فسادی ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر وہ بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین جو منافق کے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ منافق کی جو بیماریاں ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ دنیا کی بیماریاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے۔ اگر ان منافقوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، اور اس کو نام اچھا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ہم نے اولیاء اللہ کا ادب قرار دے دیا۔ بہت سے لوگ بدعت کے ارتکاب کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی تم یہ بدعت کر رہے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو منافق بھی یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، کافر ممالک کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو غلبے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ موسیقی کا نام بدلا، اور موسیقی ہمیں قوالیوں میں یہاں تک کہ نعتوں میں نظر آنا شروع ہوگی، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ منافق برا کام کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ فسادی ہیں اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ اور اگر ان منافقین سے پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم ویسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ کرام خلوص دل سے ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، کاروبار مال و متاع کو چھوڑا ہے، اور اپنے پرانے دین ادیان کو چھوڑا ہے، اللہ کے علاوہ جو ہزاروں معبودات تھے ان کا انکار کیا ہے، تم ویسے ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ تو بے وقوف ہے کہ باپ دادا کو چھوڑ دیا اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اور ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کے لیے مخلص ہو گئے۔ ہم یہ بے وقوفوں والا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ جواب دیتے ہیں الا انہم هم السفہاء، بے وقوف یہی لوگ ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دفاع فرمایا ہے۔ جن صحابہ کو منافقین نے بے وقوف کہا، اللہ نے ویسا ہی جواب دیا اور کہا کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور منافق یہ ہیں اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس الگ تھلگ ہوتے تو ان سے یہ کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کا لفظ ان کافروں کے لیے بولا ہے، ان منافقوں کے لیے بولا ہے جو نافرمان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ صرف جنوں میں نہیں ہوتے، بلکہ من الجنۃ والناس، یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ جنوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ شیطان کوئی نام نہیں ہے بلکہ ایک وصف ہے، اور یہ شیطنت اور یہ سرکشی کسی جن کے اندر پیدا ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے، کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے شیطانوں کے پاس جب الگ تھلگ ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور اگر وہ شیطان یہ کہہ دے کہ بھئی تم نے داڑھی رکھی ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو اور ان کے ساتھ مل کر کے کبھی کبھی جہاد بھی کرتے ہو، اور اب ہمیں یہ کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو منافق اس کا یہ جواب دیتے انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کرے گا، جیسے تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو نا، ہم نے بھی اپنے بہت سے کاموں کو صرف مذاق بنا رکھا ہے، ہم تو اپنے مسلمان ہونے کو ہم نے مذاق بنا لیا، ہم نے اپنے نماز پڑھنے کو مذاق بنا لیا، اپنی داڑھی رکھنے کو مذاق بنا لیا، تو اللہ بھی مذاق کرے گا ان سے، اور ان کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ بڑھائے گا تاکہ یہ زیادہ نافرمانیاں کریں، اور اللہ رب العالمین اس کے حساب سے ان کا قیامت کے دن حساب و کتاب فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتے ہیں جو منافقین ہیں نا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، کوشش کر کے ہدایت کے بدلے گمراہی کے راستے کو اپنایا، فما ربحت تجارتہم، تو یہ جو انہوں نے تجارت کی تھی نا، یہ کفر اور نفاق کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو نفاق کا راستہ اختیار کر کے جو انہوں نے ایک کاروبار کیا تھا، جو ایک تجارت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فائدہ ان کو نہیں دے گی، وما كانوا مهتدين، اور یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔